تو میں جو آج کہانی سنانا چاہتی ہوں یہ کہانی ہے دلی کی پیدائش دعا اور نام چھپا لیتے ہیں اس کے نواب صاحب کی. یہ اس وقت کی کہانی ہے جب یہ دونوں میلبرن آسٹریلیا میں رہتے تھے، اور آج جس دن کی بات ہم کر رہے ہیں وہ ان کی زندگی میں ان کی پہلی ملاقات کے 5 سال بعد آیا. دعا روز کی طرح جس ریسٹوران میں کام کرتی تھی اس ریسٹوران کے باہر کلوزنگ کر کے نواب صاحب کا انتظار کرتے ہوئے ایک سگریٹ سلگھا رہی تھی. کچھ ہی دیر بعد ایک گاڑی آ کے رکتی ہے. ٹال، ڈارک، ہینڈسم، 6 feet ٹال، لانگ بلیک کوٹ پہنے ایک انسان، ان کے نواب صاحب اس کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں. نواب صاحب کو دیکھ کر دعا کی دھڑکنیں رک جاتی ہیں. پہلے نواب صاحب کی خوشبو ان تک آتی ہے. دعا اپنی سگریٹ بجھاتی ہے، انہیں گلے لگاتی ہے اور ان کے کان میں اپنے سٹائل میں ندیم شاد صاحب جی کا شعر عرض کرتی ہے. لڑ سکوں اس دنیا سے جذبوں میں وہ شدت چاہیے، عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے. چھپا لی تمہیں دیکھ کے میں نے اپنی سگریٹ، اب اس لڑکی سے اور تمہیں کتنی عزت چاہیے. تو خیر دعا کو گلے لگا کر وہ کہتے ہیں چلے. کہتی نہیں، سگریٹ کے بعد والی مینڈیٹری کافی وہ کون پیے گا. تو اس بند ریسٹوران کے بیک ڈور سے اندر جاتے ہیں. ایک ٹیبل پر ایک کینڈل سجی ہوتی ہے، وہاں پر بیٹھ کر بلیک کافی دونوں انجوائے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں چاند کو. اکثر کیا ہوتا تھا نا، ان کے رشتے میں وہ چاند ادھورا اور یہ مکمل ہوتے تھے. آج چاند پورا تھا. اس چاند کو نہارتے نہارتے نواب صاحب دعا کو کہتے ہیں میرے اس رقیب چاند کی نظر کوئی شعر نہیں عرض کرو گی. تو کہتی ہے ایک خیال ہے کہ چاند آج بھی مجبور رہا، پاس رہ کر بھی دور رہا. تو جواب دیکھیں کہ وہ تو میں نے بھرم رکھا تھا چاند کا، ورنہ تمہارا بازو پکڑتا اور اس کے روبرو کرتا. نواب صاحب یہ آپ نے لکھی ہے؟ نہیں، جب پتہ ہے تو پوچھتی کیوں ہو. اس مسکراہٹ کے لیے. تو خیر باتوں کی لمبی فہرست کو وہیں پہ ختم کر کے ایک سفر کا آغاز کرتے ہیں. دونوں ایک گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور کچھ دور ڈرائیو کرنا شروع کرتے ہیں. اس دن ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی. وہ کیا ہے نا، میلبرن کا موسم جو ہے بالکل ایک روٹھے ہوئے محبوب کی طرح کبھی بھی PMS کرتا ہے، پل میں سردی پل میں گرمی. تو خیر ان ہلکی ہلکی بوندوں کے ساتھ ان کا سفر طے ہو رہا تھا، لیکن خاموشی کے شور سے. تو نواب صاحب دعا سے پوچھتے ہیں کہ دعا تم اتنی خاموش کیوں ہو، کیا سوچ رہی ہو. نواب صاحب دل کو دل سے راہ ہوئی نیند یوں تباہ ہوئی، دل کو دل سے راہ ہوئی نیند یوں تباہ ہوئی، عالم محبت میں عقل مندی گناہ ہوئی. اختیار چلے گئے، اشتہار بن گئے، عزت بھی فنا ہوئی. اب جان بوجھ کے کون کرے، جب ہوئی عطا ہوئی، بس یہی ایک خطا ہوئی. میری جان تم کوئی بھی بات سیدھی نہیں کر سکتی نا. نہیں نواب صاحب 5 سال ہو گئے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ، آپ کو آج تک میری سمجھ نہیں آئی. بیٹا 5 سال میں سرکاریں بدل جاتی ہیں، تمہاری سوچ نہیں بدلی. بدلتی ہوں گی سرکاریں آپ کے ملک میں، ہمارے یہاں نہیں بدلتی. تو کچھ ہی دور بعد نواب صاحب گاڑی کو فری وے سے ایگزٹ کر کے روکتے ہیں. اپنی گاڑی سے ایک رنگین چٹائی نکال کر وہاں پر بچھاتے ہیں. وہاں پر اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بہترین کھانے پروستے ہیں اور ساتھ میں کارنر میں موگرے کی خوشبو والی ایک کینڈل سجاتے ہیں. دعا کا کچھ ناتا ہی عجیب تھا خوشبو سے، بہت محبت کرتی تھی، شاید نواب صاحب سے زیادہ. تو وہ کھانا تو پروس دیا اور دعا نے اس کو کھانا بھی شروع کیا. تو نواب صاحب اسے پوچھتے ہیں محترمہ اب آپ یہ کھانا کیوں ختم نہیں کر رہی ہیں، آپ کو تو میرے ہاتھ کا کھانا اچھا لگتا ہے. اچھا نہیں بنا کیا، نمک چھوٹ گیا کیا. نہیں روٹیاں آپ نے گول ہی بنائی ہیں.
بات یہ ہے کہ نواب صاحب، وہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ میں کھانا آج نہ ختم کروں تو شاید یہ پل وہیں رک جائے، یہ پل ختم ہی نہ ہو. دعا کیوں ایسی تیکھی باتیں کرتی ہو؟ ارے اس میں تیکھا کیا ہے؟ آپ نے تو کھانا بھی پھیکا بنایا ہے. خیر، وہ کیا ہے نا، اس دن وہ کئی پل، کئی سال کے بیتے ہوئے پل، آنے والے پل سمیٹنے کی کوشش کر رہے تھے. تو کہتی ہے دعا کہ آپ دیکھیں یہ 5 سال کا رشتہ آپ کے لاہور سے آئی ہوئی ایک فون کال سے پاش پاش ہو گیا. نواب صاحب مت جاؤ نا، جانا ضروری ہے کیا؟ دعا تم میری سچویشن جانتی ہو، امی کی کال تو تم نے بھی سنی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک دوسرے کے ساتھ بس اس کے بعد کچھ پل بس بانٹتے رہتے ہیں اور آنکھوں میں بھرتے ہیں وہ نظارہ. پھر نواب صاحب پھر سے پوچھتے ہیں، یہ جگہ جہاں بارش ہم پر برس رہی ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تمہیں اتنی پسند کیوں ہے؟ یہ ہی پرفیکٹ ڈیٹ کیوں ہے؟ تو کہتی ہے، میری نظر میں زندگی میں یا دنیا میں وہ ایک لوتی ایسی جگہ ہے، ایئرپورٹ، جہاں پہ سب سے پاک گڈ بائیز اور ہلوز دکھتی ہیں. یہاں سے وہ ایئرپورٹ نظر آتا ہے، اور یہاں میرے فیوریٹ پہاڑ کچھ ہی میل دور، اور پھر جگمگاتا ہوا میلبرن شہر. تو یہ فیوریٹ جگہ کیسے نہیں ہوئی؟ اور وہ کیا ہے نا، میں سوچتی ہوں کہ وہ انجام تک پہنچنے والا پل، آنے سے پہلے والا پل کیسا گزرتا ہوگا؟ کیا لوگ اسے سمیٹنے کی کوشش کرتے ہوں گے؟ اس کے بعد کا نواب صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں اس شام کو انجام دے، اگلے اس سفر کا انجام کریں. تو دونوں واپس گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور ڈرائیو کرتے ہیں میلبرن ایئرپورٹ کی طرف. دعا ایک بار ان سے پھر سے کہتی ہے، سنو نا، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر. کیوں میری جان، یہ دل ابھی بھرا نہیں؟ کہتی ہے، جب آپ کو پتا ہے تو کیوں جا رہے ہو؟ دعا، میرے جانے سے ہماری محبت تو ختم نہیں ہو رہی نا. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں تم سے محبت کرنا بند کر دوں گا. ہاں نواب صاحب، پر آپ کے نہ لوٹنے کی امید بھی تو ہے. ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا. وہ اپنی گاڑی، جس کا نام انہوں نے لاہور رکھا تھا، شوق سے دعا کے ہاتھ میں تھماتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، جاؤ دعا، آج سے لاہور دلی کا ہوا. شکریہ. انہیں دور جاتا دیکھ ایئرپورٹ کے گیٹ پہ انٹری لینے سے پہلے پھر سے چلاتی ہے، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر. پر اس بار کوئی آواز نہیں آتی. اس دن دلی کا دل پاش پاش ہو گیا. اب کیا ہے، اس دن کے بعد دعا میلبرن میں پھر کبھی رہ نہ پائی. وہ آ گئی واپس دلی، کیونکہ دلی کا دل دلی آ گیا اور دھڑکنیں لاہور میں دھڑکنے لگی. محبت کا وہ رشتہ اس دن امر ہو گیا، کیونکہ ان کی محبت امر ہو گئی. تھینک یو ویری مچ.